محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد آمنت بالله صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا. انسان بنا کر ہمیں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. آج میرا تقریر کا جو موضوع ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی سعادت عطا فرمائے. نعت کے دو اشعار سماعت فرمائیے. نعمتیں بانٹتا جس شمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دار گیا. ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دار گیا. آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج آپ کے سامنے میں قرآن مقدس فرقان حمید کی 16واں پارے کی آیت پیش کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے میرے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے. کہ وحی کیا آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. سبحان اللہ. یعنی تمہارا رب ایک ہے، ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے اور اس کے سوائے کسی رب کی عبادت نہیں کرنی ہے. اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سبحان اللہ بولیے. اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ آپ کن سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہو، یہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر نہیں کہا، ابو بکر صدیق کو نہیں کہا، حضرت عمر کو نہیں کہا،
حضرت عثمان غنی کو نہیں کہا، حضرت مولا علی مشکل کشا کو نہیں کہا، حضرت ابو ہریرہ کو نہیں کہا، حضرت سلیمان فارسی کو نہیں کہا، اور کہا تو میرے نبی نے کس سے کہا؟ یہ آج سن لو، سبحان اللہ ولی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا ہے، اور بڑے بڑے جو کافر تھے لعب سے کہا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کو حکم دیا، پیر زمین کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ حضور نے چاند کو اشارہ کیا، چاند بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ عرب کا یہ رواج تھا، وہاں کے کفار لوگ بڑے بڑے طاقتوروں کو رب مان لیتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کون سی طاقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور کے اشاروں سے جو ہے یعنی پیڑ بھی چل کر نبی کے پاس آ رہے ہیں۔ ہر بات جب انہوں نے دیکھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رب ماننے لگے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ اللہ تمہارا ایک ہے، سبحان اللہ ولی۔ اب یہاں ایک حدیث آپ کو میں بیان کروں گا، وہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے جلد نمبر 2 کے اندر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ بولیے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت انس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو روزے خود رکھ رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، سبحان اللہ بولیے، یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تم میں میری مثل کا کون ہے، سبحان اللہ، یعنی میری ہمت پر کون ہے، میری مثل کا کون ہے، سبحان اللہ۔ میں تو سوتا ہوں میرا رب تو مجھے کھلاتا ہے، میں تو سوتا ہوں الحمدللہ مجھے سب کچھ کھلاتا ہے، میرا رب مجھے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ بولیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ میرے بزرگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلی شیء وہو السمیع العلیم، اللہ فرماتا ہے میں بے مثل مثال ہوں، سبحان اللہ بولیے۔ اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں میں بھی بے مثل میں بے مثال ہوں، سبحان اللہ۔ وہ بھی سچا یہ بھی سچا، سبحان اللہ، ارے یہ بھی سچا یہ بھی سچا، وہ خدا ہونے میں بے مثال ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ۔ اب قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ توجہ فرمائیں قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، سبحان اللہ بولی۔ اے مسلمانوں اگر نبی کی بیویاں ہماری مائیں، نبی کی ازواج اگر ہماری عورتوں کی مثل نہیں ہے، ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے، پھر مجھے بتائیے اگر نبی کی بیویاں ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے تو ہمارے نبی ہمارے طرح کہاں سے ہوئے، سبحان اللہ بولیے۔
ہمارے نبی ہمارے طرف کہاں سے ہوئے؟ ارے آپ مدینے پاک سے کپڑا لیتے ہو، میں نے بھی مدینے پاک سے کپڑا لیا، دستار بنائی یا جبہ بنایا، اسی دستار جبہ پہنا میں نے بنا کے لگایا، دوسرے دن جب محل پر جاتی ہے میں باتھ روم میں ڈال دیتا ہوں، دھونے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ بتاؤ مدینے پاک سے کپڑا خریدنے اس کپڑے کا قرآن میں ذکر آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ تمہاری دستار کا ذکر قرآن میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ تمہارے جوبے کا قرآن میں ذکر ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ مگر اللہ کے محبوب کے جوبے کا بھی ذکر قرآن میں ہے، کپڑے کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے، کالی کملی کا بھی ذکر آیا ہے، اور کبھی کہا ہے اے جرمٹ دینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا اللہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے مسلمانوں، میں تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ بھائی، شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ ارے شارق آپ نے دیکھی ہوگی جب آپ نے کسی بکرے کو ذبح کیا ہوگا، جب کسی جانور کو آپ نے ذبح کیا ہوگا، جب بکرے کی رگیں کٹ جاتی ہے شارق تک پہنچتی ہے، شارق بھی کرتی ہے، اس کے باوجود بکرا بھی اپنی حرکت میں ہوتا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا ہے؟ سبحان اللہ بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور جان، آپ کوئی مجھے بتائے اگر نبی قریب ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تھوڑا اپنے دماغ کو لگاؤ، کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں، ہمارے ساتھ، ہمارے اتنے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے فرماتا ہے کہ جانوں سے بھی زیادہ قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ اور اس کے باوجود اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے مگر آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اس کو کبھی ہاتھ میں لیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے، آپ نے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ پہنچ گئے ہوں گے۔ جان آپ کے ساتھ ہے نا، جان آپ نے کبھی پکڑی ہے؟ کیسی ہے جان؟ جب کا اس صورت میں جانا تھا کہ میں جان جانا کا، سچیا کا دے رب دی شانہ کا، جس شانہ تو سب شانہ بنیانی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوں کی بھی جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم جان کو، اپنی جان کو نہیں پکڑ سکتے ہو، پھر جہان کی جہان کو کیسے پکڑ سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بولوں گا، جلدی ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک دن وقت کے بادشاہ نے، یہ بھی مسلم شریف ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں میں بتا رہا ہوں، مولانا رومی نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ ادھر سے گزر رہی تھی لیلا۔ کیا گزر رہی تھی؟ لیلا۔ کیا بول رہی؟ لیلا مجنون کا آپ نے سنا ہوگا۔ تو کہا بادشاہ نے تو وہی لیلا ہے جس پر ایک بڑا آدمی پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اپنا دماغ کھو گیا ہے، تجھ میں حسن جمال نہیں ہے، تو ایسی ہے بالکل، تو بالکل کالی ہے۔ تو لالا نے جواب دیا ہے ارے بادشاہ سلامت، بے شک تو نے جو دیکھا ہے وہی بولا ہے، اگر تجھے میرا حسن جمال دیکھنا ہے تو پہلے مجنون جیسی آنکھیں بنا لے، اگر تجھے میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنون جیسی
نے فرمایا اگر نبی کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی آنکھوں سے مت دیکھو، لہب کی آنکھوں سے مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھو۔ میرے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا اور جمال کیسا تھا، سبحان اللہ بولی، حسن کیسا تھا تو جمال کیسا تھا۔ ابھی تو ایک ہی جگہ دیکھی ہے، مصر کے عورتوں نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا حسن دیکھا، ادھر چھری ہاتھ میں لی، ادھر چہرے یوسف کو دیکھا تو وہ انگلی کٹ گئی تھی مگر پتہ نہیں لگا۔ بولیے کہا حسن یوسف میں کٹی مصر میں اگشتے زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یا رسول اللہ، حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ لوگ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا لی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا کوئی حسن جمال دیکھ لیتا، گردنیں بھی کٹا لیتا مگر اس کو پتہ نہ چلتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور دوسری بات رہی اہل سنت و جماعت پر، یہ بہت بڑا تو بہتان لگایا جاتا ہے کہ سنی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں، یہ خدا سے جا کر ملاتے ہیں۔ ارے جن کی حد جبرائیل نہ لگا سکا، جبریل کو میرے مصطفیٰ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کو میرے مصطفیٰ نے کہا یا ابو بکر لم یعرف الحقیقت الغیر ربی، اے ابو بکر تو بھی میری حقیقت کو نہیں جانا۔ سبحان اللہ بڑی۔ رہی خدا کو ملانے کی بات، ہم تو خدا کو ملانے کی درگزر کی بات کرتے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا وزیر بھی نہیں مانتے۔ سبحان اللہ بڑی۔ ہم نبی کو خدا کا وزیر بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حبیب تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بولی، کیونکہ وزیر ہر دور میں بدلا کرتا ہے، حبیب کبھی بدلا نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولی۔ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلے کا نکلا راہ نبی، سب سے سب سے بالا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، خالی میں نہیں قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو